کالعدم تنظیم کی جانب سے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان غیر معمولی فیصلہ ہے اور اس میں 5 روز کی توسیع بھی اب کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود، جو نیو یارک ٹائمز کے پاکستان میں کورسپونڈنٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے 16 مئی تک جو جنگ بندی ہے اس میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ کیا یہ جنگ بندی جو کی گئی ہے یہ یک طرفہ ہے یا اس میں حکومت پاکستان کی اس میں حمایت بھی شامل ہے، اور اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ ہاں جی بالکل، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ عید کے لیے بھی انہوں نے 10-11 دنوں کی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا تحریک طالبان پاکستان نے، پھر انہوں نے وہ چیز ایکسٹینڈ کی 16 مئی تک 5 دن مزید انہوں نے بڑھا دیے۔ تو یہ اسی مذاکراتی عمل کا نتیجہ ہے، اس حوالے سے یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے۔ اور ابھی بھی جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ مذاکراتی عمل جو قبائلی مشیران کے تھرو جنوبی وزیرستان سے شمالی وزیرستان سے جو جرگے تھے ان کے تھرو جو ایک مذاکراتی عمل سٹارٹ ہوا تھا، تو وہ چیزیں گراؤنڈ پہ ہمیں میچور نظر آ رہی ہے۔ بلکہ کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کریڈیبل سورسز سے کہ کابل میں جو افغان کیپٹل وہاں پہ بھی ٹی ٹی پی کی قیادت اور پاکستانی حکومت کے جو سینئر اہلکار ہیں ان کے بیچ میں بھی کچھ ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے بھی۔ تو چیزیں جو گراؤنڈ پہ ہے مذاکراتی پروسیس کے، تو وہ میچور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر یہ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ جو قیدی تھے جس میں کچھ پرومیننٹ کمانڈرز بھی تھے، مسلم خان، محمود خان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو میڈیٹرز تھے، میڈیٹر سے مراد یعنی جو حقانی نیٹ ورک یا حقانی وہاں پہ انٹیریئر منسٹر ہیں سراج الدین حقانی، کہ ان کے یعنی سپرد کیے گئے ہیں وہ قیدی اور ابھی ان کے پاس ہیں، کیونکہ وہ بیچ میں میڈیٹ کر رہا ہے اس پورے مذاکراتی عمل کو۔ ایک طرف سے قبائلی جرگہ مذاکراتی عمل کا حصہ ہے اور دوسری طرف حقانی نیٹ ورک جو ہے یا حقانی سراج الدین حقانی جو ہیں وہ بھی اس پورے پروسیس کا حصہ ہے۔ اور ٹی ٹی پی کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ہم نے وہ پوری یعنی اختیار دیا ہے ہم نے، تو وہ ہم نے سراج الدین حقانی کو دیا ہے کہ وہ ہمارے بیہاف پہ پاکستان کے ساتھ وہ یعنی کسی بھی اگر ڈیل کی بات ہوتی ہے بات یا ڈیل کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو وہ ہمارے بیہاف پہ چیزیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ تو وہ ہے پروسیس شروع ہے اور یہ جو چیزیں وفد میچور جس بھی کا ہیں۔ آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ سرکاری وفد ہے، قبائلی عمائدین کا وفد ہے، اس کی حیثیت، اس کی نوعیت کیا ہے؟ میری جو اطلاعات ہیں تو وہ تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سرکاری یعنی لوگ تھے، اس میں قبائلی عمائدین کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں افغانستان میں ٹی ٹی پی کی قیادت کے ساتھ، خوست پروونس میں، پکتیکا پروونس میں، اور پھر یہاں پہ ٹی ٹی پی کے علاوہ ایک اور بھی بڑا فیکشن ہے حافظ گل بہادر کا جو شمالی وزیرستان میں بڑا ایکٹیو ہے۔ تو وہاں سے پھر شمالی وزیرستان کے جو قبائلی عمائدین تھے تو ان کو بھی پاکستانی حکومت نے یعنی ان کے تھرو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں، تو ان کی بھی ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ تو ابھی جو کابل میں ملاقات ہوئی ہے تو میرے ذرائع جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکاری جو تیز سینئر آفیشلز ان کی ملاقات ہوئی ہے افغان طالبان کے موجودگی میں ٹی ٹی پی کی قیادت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک وفد ہے جو پاکستان کی طرف سے گیا ہے اور افغان حکومت کی حمایت بھی اسے حاصل ہے، اور ٹی ٹی پی کالعدم ٹی ٹی پی نے یہ اختیار دے دیا ہے سراج الدین حقانی صاحب کو جو کہ وزیر داخلہ ہیں طالبان حکومت کے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ سرحد پار سے دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے جس میں پاکستان نے سفارتی طور پر احتجاج بھی کیا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تناؤ میں اضافہ بھی ہوا۔ پاکستان کا مطالبہ رہا کہ آپ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائیں، آپ کی طرف سے حملے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ پاکستانی دباؤ جو تھا اس کا نتیجہ ہے کہ یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے۔ یہ جو اب ریسنٹ میں جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈپلومیٹیکلی بھی چیزیں کنوے کی گئی افغان گورنمنٹ کو، اور یہاں پہ جو ناظم الامور ہے یا جو ایکٹنگ ایمبیسڈر آپ کہہ لیں افغان طالبان کا نمائندہ ہے پاکستان میں، اس کو بھی یعنی طلب کیا گیا تھا اور چیزیں فارملی کنوے بھی کی گئی تھی کہ کراس بارڈر جو اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں ان کی روک تھام کی جائے۔ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ پروسیس اس سے کافی پہلے شروع ہو چکا تھا اور گراؤنڈ پہ یہ چیزیں ہو رہی تھی، اور بیچ میں پھر یہ اب کہ وہ جب حملے بڑھے وہاں سے افغانستان سے تو پھر پاکستان نے چیزیں کنوے کی، اور افغانستان کی طرف سے بھی یعنی وہ پاکستان پہ جس طرح ماضی میں اشرف غنی کے ٹائم پہ ہو رہا تھا کہ وہ بلیم آتا یعنی ان کی طرف سے آ رہا ہے
کہ پاکستان وہاں پہ کارروائی کر رہا ہے افغانستان میں، اور جو افغانستان سے پھر یہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں تو وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو سفارتی تناؤ اپنی جگہ وہ ہے، لیکن ابھی جو مذاکراتی عمل ہے اس میں بھی افغان طالبان کا بڑا ایکٹیو رول ہے، جو کہ جس کو پازیٹیو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات افغان طالبان کوئی ڈیل کے نتیجے میں یعنی ہماری مدد وہ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستانی گورنمنٹ کی۔ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل ایک پہلے سے جاری تھا، تو ایک تو ہوتا ہے فریقین کے درمیان رابطہ، ایک ہوتا ہے باقاعدہ مذاکرات، تو یہ پرانے مذاکرات تھے جو تعطل کا شکار ہوئے اور وہ ریسٹور ہوئے ہیں، یا یہ اثر نو کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ وہی مذاکراتی عمل ہے، تو اسی مذاکراتی عمل کے نتیجے میں جب چیزیں میچور ہو گئی تو یہاں تک بات یعنی آ پہنچی، اور یہ جو مذاکراتی عمل تھا اس کو جو لیڈ کر رہا تھا تو وہ قبائلی جرگہ تھا پاکستانی حکومت کی طرف سے، اور کیونکہ پاکستانی حکومت یا جو سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ان کو بھی ایک ریلائزیشن ہو گئی تھی کہ کیونکہ زیادہ تر جو تحریک طالبان پاکستان کی قیادت ہے ان کا تعلق بھی قبائلی علاقے سے ہیں، کہ وہ قبائلی مشران اور قبائلی جرگے کے ذریعے یہ چیز یعنی اس کا آؤٹ کم اچھا نکل سکتا ہے، تو انہوں نے پھر اس آپشن کو بھی استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں یعنی میری اطلاعات کے مطابق مذاکراتی عمل تعطل کا شکار کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ وہ جو قبائلی جرگے کے ذریعے رابطے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ وہ جاری تھے، اور بیچ میں یہ جو سفارتی تناؤ آیا تو وہ ایک آپ فارمل کہہ لیں کہ انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو چیزیں کنوے کی کہ یہ ان حملوں کی روک تھام ہونی چاہیے۔ ہاں، پاکستانی حکومت کا ایک پریشر ہے افغان طالبان پہ بھی، کیونکہ پاکستانی حکومت نے مسلسل ان کو یہ بتایا، چیزیں کنوے کی ہے کہ اس وقت افغانستان کی سرزمین کسی بھی اور ملک یعنی ریجنل ملک کنٹریز کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی اور صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، حالانکہ دوحہ ایگریمنٹ میں طالبان نے خود کمٹمنٹ کی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ افغان سرزمین ہم کسی کے بھی خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ صاحب، گزشتہ سال ٹی ٹی پی کے ساتھ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں ایک جمود آ گیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کی سخت شرائط تھیں، 100 سے زیادہ لوگوں کو رہا کیا جائے، اور پاکستان اس معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اب کیا اطلاعات ہیں؟ کچھ قیدی رہا کیے گئے ہیں اس معاملے یا نہیں کیے گئے؟ اس کے بغیر ہی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ ہاں بالکل، شروع میں ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک لسٹ دی گئی تھی 102 کے 3 کے قریب ان کے جو قیدی تھے ان کے حوالے سے کہ ان کو رہا کیا جائے، یعنی سیز فائر کا اعلان کرنے سے پہلے ہم ان کی رہائی چاہتے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق اس میں یعنی ایک بڑی تعداد آپ وہ سمجھ لیں کہ ان کی رہائی ہو چکی ہے، اور وہ کوئی پرومیننٹ کمانڈرز نہیں تھے بلکہ فوڈ سولجر کہہ لیں یا اس طرح کے لوگ جو کہ مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹر میں وہاں پہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہوئی تھی، تو اس طرح کے کچھ قیدی جو ہیں ان کی ایک اچھی خاصی تعداد وہ آلریڈی رہا کی جا چکی ہے، لیکن جو پرومیننٹ کمانڈرز ہیں جس طرح میں نے شروع میں بات کی مسلم خان، محمود خان کا نام آ رہا ہے کہ وہ ابھی تک یعنی ہے پاکستان میں، لیکن جو میڈییٹرز ہیں جو اس پورے مذاکراتی عمل کے بیچ میں ثالث کا کردار ادا کریں ان کے حوالے وہ ہو گئے ہیں، دونوں جو بڑے کمانڈرز ہیں، اور وہ اس وقت چیزیں یعنی فارملی ہینڈ اوور کی جائیں گی ان دونوں کو اگر کوئی ریٹن ایگریمنٹ یا کوئی ڈیل ہوتی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا احسان اللہ ٹیپو صاحب، سینئر صحافی، نیو یارک ٹائمز کی نمائندگی کرتی ہیں پاکستان میں۔